بدنام. اصل جو بگاڑ کی وجہ ہے، اصل ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ کی وجہ ہے، یہی وجہ ہے میرے عزیزوں، نوجوانوں، بزرگوں، کہ آج ہم اپنی اولاد کی طرف سے ہم اپنی اولاد کو ڈانٹتے بھی نہیں، ہم اپنی اولاد کی طرف سے بالکل چشم پرسی کرتے ہیں، چشم پوشی کرتے ہیں. یعنی اس کے عیوب کو کبھی ہم نہیں بتاتے، یا اس کو کبھی ہم تنبیہ نہیں کرتے، یا ہم کبھی اس کو صحیح تعلیم تربیت نہیں کرتے. اگر ہم صحیح اپنی اولاد کو تعلیم دیں، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، اپنی اولاد کے بارے میں، بچوں کے بارے میں یا بچوں کے بارے میں صحیح فکر کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا معاشرہ، ہمارا گاؤں یا ہمارا علاقہ یا ہماری قوم بالکل صحیح طور پر مکمل اچھے دینداری کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے. پھر ہر جگہ دیندار والا ماحول، ہر جگہ اچھے اخلاق، ہر جگہ ناپ تول میں کبھی کمی نہیں، ہر جگہ سچ بولنا، ہر جگہ بالکل سچوں کے ساتھ رہنا، اور ایک بالکل خوشگوار ماحول بن جائے گا. آج جو فتنہ اور فساد وجود میں آ رہے ہیں، اس کی وجوہات یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ ہم نے اپنی اولاد کو کبھی ڈانٹا، کبھی نہیں ڈانٹا. اولاد کہاں جا رہی ہے، میری بیٹی کہاں تعلیم حاصل کر رہی ہے، میرا بیٹا کہاں پڑھ رہا ہے، اور اس کا صحیح تعلیمی نظام کیا ہے، میری بیٹی یا بیٹوں کا کہاں تعلق ہے اور کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے آج ہم یہ برے حالات دیکھ رہے ہیں. آج ہمارا علاقہ نہیں بلکہ پورے ملک کو لے لیجیے، آج یہی اس بدعت کا معاملہ الٹا پھنسا ہوا ہے. آج ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، اپنی اولاد کو صحیح تعلیم نہیں دی، اپنی بچیوں کو یا بچوں کو صحیح دین نہیں سکھایا، جس کی وجہ سے آج وہی اولاد ہمارے لیے بربادی کا سبب بن رہی ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب اولاد پیدا ہو تو ماں باپ پر سب سے پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ اس کا صحیح نام رکھے، صحیح جس کا معنی اچھا ہو، مطلب اچھا ہو، کہ جس کا نام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین سے ملتا جلتا ہو، جس کا معنی اور مطالب صحیح ہو، ایسا نام کا انتخاب کرے. سب سے پہلی ذمہ داری ہے ماں باپ کی. اس کے بعد بتایا گا کہ 7ویں روز سنت طریقے پر اس کا عقیقہ کیا جائے، کہ اس کا صحیح عقیقہ کیا جائے. لیکن میرے عزیزوں، نوجوانوں، پہلی بات تو ہم عقیقے والی جو مستور جو طریقہ ہے، اس سنت کو ہم پہلی بات تو ادا کرتے نہیں، اور کچھ لوگ ادا کرتے بھی ہیں. تو بہت ساری ایسی غلط رسومات ہیں اور بہت ساری ایسی غلط چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کو ہم اوپر لے لیتے ہیں وہ سنت کو نیچے کر دیتے ہیں، اور بجائے ثواب کے الٹا عذاب ہوتا ہے، اور بجائے نیکی کے گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے. بہت ساری ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں. بہت سارے چھٹی، جس کو چھٹی کا بھی کہتے ہیں، چھٹی کی رسم چلتی ہے بہت سارے علاقوں میں، کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو چھٹے دن اس کی مسلمانی ہوتی ہے، جس کو ختنہ کہتے ہیں ہم. پھر ہوتا یہ ہے کہ اشتہار چھپواتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیتے ہیں، اور پھر چھٹے دن مہمان آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں. اب میرے عزیزوں بتائیے، دوستوں اور بزرگوں بتائیے، کہ اگر یہی کھانا 7ویں روز سنت طریقے پر، سنت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اگر یہ کھانا کھلاتا، تو بتاؤ اس کے لیے ثواب ملتا نہیں ملتا؟ ثواب ملتا ہے. اس سے نہ جانے کیسی کیسی رسومات ہیں، کہ برتھ ڈے ہے، میرے بیٹے کا برتھ ڈے ہے، سالگرہ، کہ جس میں مہنگی کمائی ہم خرچ کرتے ہیں، گاڑے پیسے جو ہم کماتے ہیں، بڑی محنت مشقت سے کماتے ہیں، وہ ہم خرچ کرتے ہیں. اور اگر انہی پیسوں کے بارے میں اگر کسی سے کہہ دیں کہ دین کا تھوڑا ایسا معاملہ ہے، دینی اعتبار سے یہاں پر ہم کو خرچ کرنا ہے، تو گردنیں پھر جھک جاتی ہیں. اور وہی انسان، وہی اللہ کا نافرمان، جب دنیا کا جب نمبر آتا ہے، دنیا کے لیے جب خرچ کرنے کا جب نمبر آتا ہے، دنیا کے لیے جب پیسوں کو، مالوں کو اٹھانے کا نمبر آتا ہے، تو سب سے پیش رہتا ہے اور بڑھ چڑھ کر اس میں وہ حصہ لیتا ہے، کہ ہاں میری طرف سے ڈیجے ہیں، ہاں میری طرف سے رنڈی ناچے گی، ہاں میری طرف سے گھوڑی ناچے گی،
ہاں میری طرف سے یہ ہوگا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ہے ہمارا ایک ہمارا ایسا ایمان ہے کہ ہم دین کے بجائے ہم دنیا کو سامنے رکھتے ہیں، اور دین میں خرچ کرنے کے بجائے دنیا کو میں ہم خرچ کرتے ہیں، اور طرح طرح کی رسومات میں اور طرح طرح کے کاموں میں ہم اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ لیکن اگر اسی مال کے بارے میں اگر کہا جائے کہ آپ کی بیٹی کو یا آپ کے بیٹے کو قلم کاپی دلانا ہے، یا آپ کے بیٹے کو قرآن شریف دلانا ہے، یا حدیث کی کتاب لے کر آنا ہے، تو یہی باپ گردن نیچے جھکا دیتا ہے اور یوں کہنے لگتا ہے کہ جا کل دیکھ لوں گا، بیٹا آج یاد نہیں ہے۔ مہینوں گزر جاتے ہیں، بیٹے کے پاس سپارہ نہیں ہے، بیٹی کے پاس قرآن شریف نہیں ہے، بیٹیاں پڑھنے آ رہی ہیں لیکن ان کا تعلیمی کوئی معیار نہیں ہے، ان کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے، کہ جس کی وجہ سے آج حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بیٹیاں آج غیروں کی جھولی میں جا رہی ہیں، آج ارتداد بالکل پنپ رہا ہے۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ صحیح تعلیم و تربیت نہیں ہے۔ ہم نے اگر دھیان دی اپنی اولاد کے اوپر تو وہ دنیاوی اعتبار سے دھیان دی۔ ارے اس سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے تو وہ اپنی اولاد کے بارے میں یہ تو فکر کرے کہ میری اولاد کو سردی گرمی کے کپڑے چاہیے، میری اولاد کو پہننے کے لیے کپڑے چاہیے، وہ فلاں سامان چاہیے، لیکن وہی باپ اور وہی والد اپنی اولاد کے بارے میں یہ فکر نہ کرے، یعنی دینداری کی کوئی فکر نہ کرے، قرآن سکھانے کی کوئی فکر نہ کرے، دین سکھانے کی کوئی فکر نہ کرے، تعلیم و تربیت کا کوئی نظام کی فکر نہ کرے، تو اس سے بڑا بدبخت محروم القسمت اور کون ہو سکتا ہے؟ بتائیے آپ، جواب دو مجھے۔ ارے اس سے بڑا محروم کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کہ جس طریقے سے آج ہم دنیاوی اعتبار سے دنیا کے لیے یا دنیا کمانے کے لیے یا دنیا سمیٹنے کے لیے آج ہم ہر اعتبار سے کوشش کر رہے ہیں، آج ہماری ہر اعتبار سے صلاحیت لگ رہی ہے، ہر اعتبار سے ہم دنیا کو کمانے کے لیے تیار ہیں، ہر پریشانی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر یہی تیاری ہم دینی اعتبار سے اگر پیدا کر لیں، یہی تیاری قرآن کو سکھانے کے اعتبار سے ہم اگر تیار ہو جائے، یہی تیاری اگر ہم دین کو سیکھنے کے اعتبار سے اگر کرنے لگ جائے، تو قسم کھا کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہماری تاریخ رہتی دنیا دہرائی، ہمارا نام آئے گا۔ لیکن آج ہم اولاد کو کہتے ہیں کہ جا بیٹا سپارہ کر لے لینا، یا بیٹا نقاب کر لے کر آ جاؤں گا، یا بعد میں لے لینا، یہ بیٹا جب بعد میں فیس لے جانا فلاں، اور اس طریقے کا اگر ذہن بن گیا تو ہم اپنی اولاد کو غلط طریقے کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور غلط راستے کی ہم دعوت دے رہے ہیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ اس سے دینی تعلیم کی اہمیت اس کے اندر سے نکل جائے گی، دینی وقار اس کے اندر سے نکل جائے گا، ایمانی شوق اور ایمانی پاور اس کے اندر سے ختم ہو جائے گا۔ کیوں ختم ہو جائے گا؟ کیونکہ ہم نے ان کی ذہنیت ہی یہ بنائی، ہم نے ان کے اندر صحیح تعلیم ہی نہیں اگر پیدا نہیں کی، وہ تعلیم کی اگر اہمیت اگر ہم نے نہیں دی، تو اس کا ذہن پھر جب پھسلے گا پھر وہ دنیاوی تعلیم کی طرف جائے گا، پھر دنیاوی اعتبار سے وہ محنت کرنے لگے گا، پھر وہ یوں کہنے لگے گا کہ میرے والد صاحب یا میرے باپ تو مجھے دنیاوی اعتبار سے پڑھانا چاہتا ہے، مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے، یا مجھے انجینئر بنانا چاہتا ہے، یا مجھے کاروبار میں لگانا چاہتا ہے، یا میری تجارت کو بڑھانا چاہتا ہے، یا میری کھیتی باڑی میں مجھے بڑھانا چاہتا ہے۔ یہی جب ذہنیت بنے گی تو پھر اپنی اولاد کے ہم مجرم بنیں گے، گناہگار بنیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں یہ موضوع تو بہت کشادہ ہے، اور میں نے یہ تہیہ بھی کیا ہے، یاد بھی کیا ہے، انشاءاللہ 2-3 ہفتوں تک اسی عنوان پر اسی موضوع کے اوپر ہم بیان کروں گا انشاءاللہ 2-4 ہفتے جب تک بھی چلے گا، کہ ہم صحیح اپنی اولاد کی فکر کریں، اپنی اولاد کے بارے میں ہم سوچیں کہ ہم تو خیر ان پڑھ رہ گئے، لیکن ہم نے اپنی اولاد کو کیا علم سکھایا، ہم نے اپنی اولاد کو کتنا قرآن سکھایا، ہم نے اپنی اولاد کو کتنا حدیث کا علم دیا۔ جب ہم حدیث کا علم دیں گے، جب قرآن کا جب ہم علم دیں گے، جب دینداری ان کو جب سکھائیں گے، ان کی صحیح جب تربیت ہوگی، صحیح اصلاح ہوگی، تو پھر میرے عزیزوں ہم گردن اٹھا کر فرمایا کہ بالکل گردن اونچی کر کے ہم زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے صحیح تعلیم و تربیت کی فکر نہیں کی تو پھر ہوگا یہ کہ ہم اپنے معاشرے میں، اپنے علاقے میں
گردن جھکا کر زندگی گزاریں گے، کیونکہ ماں باپ کتنی محنت اور کتنی مشقتوں کے بعد اور عمر کافی گزر جانے کے بعد تک جو عزت حاصل کرتے ہیں، جو ایک شہرت ملتی ہے، اگر اسی شہرت کو اگر بیٹی اگر چند منٹوں میں اگر ختم کر دے، بیٹی اگر کسی غیر کے ساتھ چلی جائے یا بیٹی کسی غیر سے نکاح کر لے اور وہ مرتد ہو جائے، وہ اسلام سے پھر جائے، تو میرے عزیزوں آپ بتائیے، جواب دیجیے کہ وہ انسان یا وہ ماں باپ اپنے معاشرے میں یا اپنے علاقے میں یا اپنے گاؤں میں گردن اوپر کر کے زندگی گزار سکتے؟ نہیں گزار سکتے، ان کی عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ تو اگر ہم کو عزت کو اگر بچانا ہے، اپنے آپ کو اگر محفوظ رکھنا ہے، تو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنی ہوگی، اپنی اولاد کو صحیح علم پڑھانا ہوگا، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کا انتظام کرنا ہوگا، ان کا دینی اعتبار سے ذہن بنانا ہوگا، ان کے اچھے اخلاق ہم کو بنانے ہوں گے، ان کے اندر دین کا صحیح علم دینا ہوگا۔ جب یہ چیزیں اگر ہمارے اندر ہوں گی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم کو دنیاوی اعتبار سے بھی کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔